سورہ نمل کی آیت نمبر 67، سورہ نمل کا 6واں رکوع اور 20ویں پارے کا 2واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وقال الذین کفروا، اور کافر بولے، اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر کیا ہم پھر نکلیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، بے شک اس کا وعدہ دیا گیا ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں، یعنی یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی معاذ اللہ جھوٹی باتیں ہیں۔ پہلے بھی یہ کہا گیا کہ دوبارہ پیدا ہوگے، اس طرح کی کہانیاں پہلے بھی سنائی گئی ہیں، ابھی بھی سنائی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، سیرو فی الارض فانظروا، زمین میں چل کر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا ہوا انجام مجرموں کا، کہ وہ انکار کی وجہ سے عذاب سے ہلاک کیے گئے۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ ان پر غم نہ کھائیں۔ ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور ان کے مکر سے دل تنگ نہ ہوں، ان کے اعراض کرنے اور منہ پھیرنے کی وجہ سے، جھٹلانے کی وجہ سے، اسلام سے محروم رہنے کی وجہ سے آپ دل تنگ نہ ہوں، کیونکہ اللہ آپ کا حافظ، حفاظت کرنے والا اور مددگار ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب آئے گا یہ وعدہ، یعنی یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، عسى ان يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون، قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگی ہو بعض وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی قریب ہے کہ عذاب الہی تمہارے قریب پہنچ چکا ہو۔ چنانچہ وہ عذاب غزوہ بدر کے دن ان پر آ ہی گیا، اور باقی عذاب کو وہ مرنے کے بعد پائیں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک تیرا رب فضل والا ہے آدمیوں پر، اسی لیے عذاب میں تاخیر فرماتا ہے اور مہلت دیتا ہے، تاکہ جو توبہ کرنے والے ہیں وہ توبہ کر لیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر آدمی حق نہیں مانتے، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اور اپنی جہالت سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے فضل دیا اور مہلت دی، لیکن وہ چاہتے ہیں جلدی عذاب آ جائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا، اور آپ کی مخالفت میں مکاریاں کرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ اس کی سزا دے گا۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور جتنے غیب ہیں آسمان اور زمین کے، سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں، یعنی آسمان و زمین کا سارا غیب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ میں ثبت ہیں ساری چیزیں، اور جنہیں ان کا دیکھنا اللہ کے فضل سے میسر ہے، اللہ کے نیک بندوں کو لوح محفوظ کا دیدار کرایا جاتا ہے، ان کی نگاہوں میں اللہ نے وہ طاقت دی کہ وہ لوح محفوظ پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل،
اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ دینی امور میں اہل کتاب نے آپس میں اختلاف کیا، یہودیوں عیسائیوں کے بہت فرقے ہو گئے، خود یہودیوں اور عیسائیوں میں آپس میں نفرت پائی جاتی ہے، پھر ان کے درمیان جو گروہ بن گئے ان میں نفرتیں ہیں، اور آپس میں لان تان یہ کرنے لگے۔ تو قرآن کریم نے اس کا بیان فرمایا، ایسا بیان کیا کہ اگر وہ انصاف کریں اور اس کو قبول کریں اور اسلام لائیں تو ان میں باہمی اختلاف باقی نہ رہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک قرآن ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، بے شک تمہارا رب ان کے آپس میں فیصلہ فرماتا ہے اپنے حکم سے۔ یعنی قرآن لوگوں کے اختلافات کو دور کرنے والی کتاب ہے۔ اگر لوگ قرآن پاک کو دل و جان سے مان لیں، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے عزت والا علم والا۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو تم اللہ پر بھروسہ کرو۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک تم روشن حق پر ہو۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے۔ یہاں مردوں سے مراد کفار ہیں، یعنی جن کے دل مردہ ہیں وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اس سے اگلی آیت کریمہ میں ان کے مقابل اہل ایمان کا ذکر فرمایا، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو اسے ہی سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، لیکن جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں آپ انہیں سناتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ جن کے دل مردہ ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اور جن کے دل زندہ ہیں وہ آپ کی بات سن کر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو لوگ اس آیت سے مردوں کے نہ سننے پر استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا انک لا تسمع الموتى، کہ مردے سن نہیں سکتے، ان کا یہ استدلال غلط ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ چونکہ یہاں مردہ کفار کو فرمایا گیا، اور کفار سے بھی مطلقاً ہر کلام کے سننے کی نفی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ نصیحت نہیں سنتے، کلام ہدایت کو نہیں سنتے، اور سننا بھی اس معنی میں کہ قبول نہیں کرتے۔ مراد یہ ہے کہ کافر مردہ دل ہیں اور نصیحت سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس آیت کے معنی یہ بتانا کہ مردے نہیں سنتے بالکل غلط ہے۔ صحیح احادیث سے مردوں کا سننا ثابت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد کافر لاشوں سے خطاب کیا۔ اگر وہ نہ سنتے ہوں تو خطاب آپ جانتے ہیں کہ جو سنتا نہیں اس کے سامنے باتیں کرنا یہ فضول ہوتا ہے، اور نبی کا کلام فضول نہیں ہوتا۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں یہ بات موجود ہے کہ جب مختلف قوموں پر عذاب آئے، صالح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی، ہود علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی، تو نبیوں نے مردہ جسموں سے کلام کیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اس سے ثابت یہ ہوا، قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ ہاں اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ مردہ پھر اپنے کان سے نہیں سنتا، کیونکہ جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ اصل سننے والی جو ہے وہ روح ہے۔ پہلے روح سنتی تھی کان کے ذریعے، اب روح ڈائریکٹ سنتی ہے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ ضرور ہے، مگر مردوں کو کلام کیا جائے تو روحیں سنتی ہیں، اور مومن روحیں جواب بھی دیتی ہیں۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں، چاہے وہ قبرستان 10 میل تک پھیلا ہوا ہو، ہم آہستہ سے سلام کریں، سارے مردے سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، یعنی روحیں سنتی ہیں اور وہ جواب دیتی ہیں۔
ہاں حدیث پاک میں یہ ہے کہ ہم ان کے جواب کو سن نہیں پاتے۔ اسی طرح حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی رشتہ دار کی قبر پر جاتے ہیں تو روح دیکھتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے، یعنی جو مردہ دل کافر ہیں وہ آپ کی نصیحتوں سے فیض حاصل نہیں کرتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنے جب پھریں پیٹھ دے کر۔ معنی یہ ہے کہ کفار غایت اعراض اور روگردانی سے مردے اور بہرے کے مثل ہو گئے ہیں، یعنی اتنی زیادہ یہ روگردانی کرتے ہیں کہ یہ بہرے اور مردے کی طرح ہے کہ انہیں پکارنا اور حق کی دعوت دینا کسی طرح فائدہ نہیں دیتا۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور اندھوں کو ان کی گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں، یعنی جن کی بصیرت جاتی رہی اور دل اندھے ہو گئے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں، یعنی جن کے پاس سمجھنے والے دل ہیں اور جو علم الہی میں سعادت ایمان سے بہرہ اندوز ہونے والے ہیں، فائدہ لینے والے ہیں، وہی سنتے ہیں، وہی ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، اور جب بات ان پر آ پڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے، تُكَلِّمُهُمْ، جو لوگوں سے کلام کرے گا، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے۔ یہاں پہ فرمایا جب بات ان پر آ پڑے گی، یعنی ان پر غضب الہی ہوگا اور عذاب واجب ہو جائے گا، حجت پوری ہو چکے گی، اس طرح کے لوگ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے اور ان کی درستگی کی کوئی امید باقی نہ رہے گی، یعنی قیامت قریب ہو جائے گی اور اس کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی اور اس وقت توبہ نفع نہ دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے، اس چوپائے کو دابۃ الارض کہتے ہیں۔ یہ عجیب شکل کا جانور ہوگا جو صفا کی پہاڑی سے نکلے گا اور تمام شہروں میں پوری دنیا میں بہت جلد پھرے گا، فصیح و بلیغ زبان کے ساتھ وہ کلام کرے گا، ہر شخص کی پیشانی پر ایک نشان لگائے گا۔ ایمانداروں مومنوں کی پیشانی پر موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے ایک نورانی لکیر کھینچے گا، کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کالی مہر سیاہ مہر لگائے گا۔ آگے فرمایا جو لوگوں سے کلام کرے گا تکلمہم، فصیح زبان کے ساتھ وہ کلام کرے گا اور کہے گا ھذا مومن و ھذا کافر، یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ جس کی پیشانی پر کافر لکھ دے گا یہ وہ ہوگا جس کے نصیب میں اب ایمان نہیں ہوگا، اور جس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا یہ وہ ہوگا جس کا خاتمہ ایمان پر ہونا لکھا ہوگا۔ تو جو مومن ہوگا مومن رہے گا، جو کافر ہوگا وہ کافر رہے گا، اور یہ واقعہ قرب قیامت میں ہوگا۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے، یعنی قرآن پاک پر ایمان نہ لاتے تھے جس میں قیامت کا ذکر ہے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر ہے، حساب کتاب کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، اور دابۃ الارض کے نکلنے کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔